السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ دیتا عثمانی حاضر خدمت ہے۔ بہت سارے لوگ جو اردو صرف جانتے تھے یا انگلش وغیرہ جاننے والے ہمارے دوست احباب تھے، ان لوگوں نے کافی دفعہ کمنٹ سیکشن میں حکم کیا تھا کہ یہ کوئی جو پنجابی ہے ہمارے رڈار میں نہیں آتی، تو آپ مہربانی فرما کر اپنی جو ویڈیو ہیں وہ اردو میں کیا کریں۔ تو اب انشاءاللہ ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی سی جو کوشش ہے وہ انشاءاللہ وہ ہم کریں گے، لیکن اس میں بھی ہمارا مشن صرف اور صرف یہی ہے کہ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سادے سادے امتی ہیں ان کا بھلا ہو سکے، ان تک کوئی خبر پہنچ سکے، کیونکہ وہ کتابیں وغیرہ نہیں پڑھتے، وہ ان کتابوں کو خود سے جب پڑھتے نہیں ہیں تو علماء انہیں جو بیان کرتے ہیں وہ ان کو ماننا پڑ جاتا ہے، تو یہ ان کی کمزوری تھی۔ اور انشاءاللہ چلیے یہ اب نیٹ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، اگر وہ تھوڑا تھوڑا ٹائم نکالتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو بھی اللہ یاری صاحب بیان کرتے ہیں اور علماء کے بیان کرتے ہیں تو وہ سارا اس میں سے جو تجزیہ جو تبصرہ ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے آتا رہے گا۔ اور اسپیشلی جو اردو صرف جانتے ہیں تو وہ بھی اگر ہمارے پنجابی والے چینل پہ بھی توجہ رکھیں گے تو ممکن ہے انہیں 6 مہینے سال تک کچھ نہ کچھ پنجابی کی بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ جیسے چھوٹا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے تو ظاہر ہے 1 سال بعد 6 مہینے بعد اس کے اندر بدلاؤ آتا ہے، وہ جو نئی کتابیں ہوتی ہیں وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے وہ نیکسٹ جو کلاس ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ آپ کو جو زبان آتی ہے سو آتی ہے، کوئی اور بھی زبان پہ بھی آپ کو عبور حاصل ہو جائے گا تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ دوستو ہم آج کا جو ویڈیو ہے نا اس میں ہمارے پاس حاجی سید خرم عباس صاحب تشریف لائے ہیں۔ یہ جو ہیں سید ہیں، مگر یہ ایک ہوتا ہے کہ باخبر سید، ایک ہوتا ہے بے خبر سید، یہ بالکل ہی بے خبر ہے، سوئے ہوئے سید ہے۔ انشاءاللہ یہ میں آگے چل کے اس کے بارے میں ڈیٹیل دیتا ہوں، پہلے سنتے ہیں کہ یہ جو بے خبر سید ہے یہ کہتے کیا ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو۔ قبلہ محترم کیسے ہیں آپ؟ کی صحت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو۔ اچھا جی، آپ کے ساتھ پچھلے جو عنوان سے آپ نے انقطاع کر دی تھی وہ مضمون کو، وہ انبیاء علیہ السلام کے موضوع پر میری آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، تو اسی سے اگر آپ کائنڈلی میری بات کو سن لیں، ایک مدمانہ گزارش ہے بھائی سے۔ جی سر، بسم اللہ بسم اللہ۔ وہ یہ ہے کہ میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نبی ہیں اور بدرجہ نبوت آپ نبی ہیں، اور اسی طرح باقی انبیاء بھی جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جو آپ نے آیت پڑھی تھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو چلو آپ کی بات مان لے کہ ترقی مل گئی، ان کو ایک درجہ اوپر مل گیا، تو وہ نبوت میں ملا نا آپ کو درجہ، نبوت میں ترقی ملی آپ کو۔ تو جب کہ مولا علی علیہ السلام غیر نبی کی امامت ہے وہ، اور ولایت کی آپ کی امامت ہے، تو اس سے جو غیر نبی کی امامت ہے اور جو نبی کی امامت ہے وہ غیر نبی کی امامت سے افضل ہوتی، جس طرح حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہیں۔ بھائی صاحب، ایک آدمی کرنیل ہے، اس کو جب ترقی ملتی ہے تو کرنیل ہی کے درجے میں اس کو ترقی ملتی ہے، کرنیل سے وہ جرنیل بنتا ہے، اس کو اوپر ترقی ملتی ہے۔ مان لیا آپ کی بات، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں نا، آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں نا کہ وہ نبوت میں ترقی ملی ہے، آپ کو درجہ بڑا مل گیا، تو وہ نبوت میں درجات بڑی ہوئی نا۔ نہیں کہہ دو، یہ بات آپ کی غلط ہے۔ ایک شخص نبی ہے تو ان کو اوپر درجہ مل گیا، ابھی امام بنا دیا گیا نا۔ اگر قرآن یہ کہتا، دیکھیں اگر قرآن کے الفاظ یہ ہوتے کہ آپ نبی ہیں، ہم آپ کی نبوت کو اور زیادہ وسیع کرتے ہیں، آپ کی نبوت کو اور زیادہ کمال دیتے ہیں، تو بات آپ کی صحیح تھی، بات آپ کی صحیح تھی۔ لیکن قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا نا۔ قرآن مجید اگر کہہ دیتا بھئی آپ رسول ہیں، ہم آپ کی رسالت کو زیادہ کمال دیتے ہیں، زیادہ اس کو عروج دیتے ہیں، تو یہ بات پر کہہ دیتے کہ بھئی وہ ابھی جو ہے رسالت ہی کے عہدے پر ہیں، لیکن ان کی رسالت زیادہ کامل ہو گئی ہے، ان کو مزید اختیارات ملے، جو کچھ ملے۔ لیکن قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو امامت دے رہے ہیں، اور آپ کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ اعتراف کریں کہ امامت نبوت سے بڑا ہے، تو آپ اس کی اعتراف نہیں کرنا چاہتے، کہتے ہیں نہیں وہ نبی ہی رہے، بس نبی ہے، امام نہیں بنے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے نا اس کو مان لو بھائی، آپ میری بات، قرآن کے الفاظ کو مان لو نا۔ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ آپ نبی ہیں، قرآن پہ افتراء، قرآن پہ تہمت بہتان تو نہ کرو کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو نبوت ہی میں ترقی، قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ نبوت میں آپ کو ترقی ملی،
قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ خلیل اللہ ہیں، آپ کے امتحان لی گئی ہے، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب آپ کو امامت دیا جا رہا ہے۔ نہیں اچھا چلے، یہ امامت پھر آپ کی نبوت رسالت سے نہیں ہے۔ بڑا، نبوت امامت سے بڑا ہے۔ اچھا بڑا ہے، چلو امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ اس دنیا میں رہ کر جو لوگ ہمارے فضائل سے بے خبر ہیں وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ یہ میں اس کا فرمان کا میں مفہوم آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ تو اس میں آپ لوگوں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں جو بھی رہ رہے ہیں اس میں بھلے سید ہیں غیر سید ہیں، جو لوگ بھی اہل بیت کے فرامین کو جانتے ہیں اور ان کی کوئی معرفت رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، اور جو معرفت بالکل بھی نہیں رکھتے تو وہ سیدھا سیدھا اپنے آپ کو لاشوں میں شمار کریں۔ انتہائی ڈینجرس سا کام ہے، خطرناک کام ہے۔ اس لیے بھلے کوئی سید ہے، یہ بھلے وہ خرم صاحب ہیں، ان کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ اور جو اسپیشل جو سید جو ہے نا، وہ اگر یا علی سرکار کے جو فضائل کو وہ کم کرنے کی کوشش کرے، ابھی بظاہر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعے پہ ڈسکس کر رہے ہیں اور ان کی امامت پہ ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن یہ بالآخر وہ پہنچے گا کہاں پہ کہ ان کی جو امامت ہے اس کے درجے پہ یہ جرا کرے گا، وہاں پہ آ کے رکے گا۔ حالانکہ جو بھی سید ہے ان کے جو دادا جی ہیں ان کا نام یا علی سرکار ہے، اور وہ کیسے سید ہیں کہ وہ خود ہی اپنے دادا جی کے فضائل انہیں پسند نہیں ہیں، واللہ علم وہ کن کے فضائل وہ چاہتے ہیں، ان کے اندر دل کیسا دھڑکتا ہے، ان کی سوچیں کیسی چلتی ہیں، وہ سید ہیں بھی یا نہیں ہے، وہ سارا جو ہے نا وہ سلسلہ ہی مشکوک ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ بات میں نے، آپ میری جواب سن لینا۔ آپ نبوت کے ساتھ ان کو امامت مل گئی ابراہیم علیہ السلام کو، ہاں جی، جب ان کو امامت بڑا درجہ مل گیا تو وہ نبی نہ رہے؟ پھر آپ سے سوال میرا یہ ہے۔ نہیں، یہ قرآن نے تو نہیں بولا نا، قرآن نے یہ تو نہیں بولا کہ آپ دیکھیں اگر ایک شخص نبی ہے رسول بن جاتا ہے، ایک نبی ہے، نبی سے اس کو مثلا ابھی شریعت نہیں ہے، پھر اس کو شریعت بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو مزید مل جاتا ہے، تو اس سے نبوت چلی گئی، اب وہ نبی نہیں ہے، اب نبی بھی ہے رسول بھی ہے۔ اگر قرآن کہہ دیتا کہ آج کے بعد آپ جو ہیں رسول نہیں، آپ صرف امام ہیں، تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا نا۔ نہیں، آپ مجھے یہ بات بتائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں یہ پوچھ رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو امامت کے بعد نبوت ختم ہوگی، اس کا جواب دے دیں بس۔ نہیں، قرآن نے یہ تو نہیں بولا نا۔ تو پھر آپ مانے نا، پھر آپ یہ مانے کہ یہ ترقی پھر نبوت کے بعد امامت بڑا درجہ ہو گیا۔ ابھی دیکھیں پھر آپ کو ماننا پڑے گا۔ دیکھیں ابھی آپ کے فرض کریں آپ کے شہر میں آپ کے دو مکان ہیں، جی، میں آپ کو تیسرا ایک میں اس سے بہتر مکان دے دیتا ہوں، تیسرا بھی مکان دے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے دو مکان اب آپ کے نہیں ہیں۔ اگر میں کہہ دوں کہ بھائی پہلے آپ کے دو مکان میں آپ سے لے لیتا ہوں، یہ مکان بڑا والا مکان آپ کو دے دیتا ہوں، تو پھر بات آپ کی صحیح ہے کہ بھائی ابھی میرے پاس صرف ایک ہی مکان ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں یہ دو مکان آپ کے ہیں، صحیح ہیں، یہ تیسرا مکان اس سے بہتر ہے، یہ بھی لے لو، تو اب آپ 3 مکانات کے مالک ہو گئے نا۔ ابھی 3 کے مالک بن گئے۔ ہاں، ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، عمر کے آخری حصے میں اللہ ان کو امامت عطا کرتا۔ اگر قرآن کہہ دیتا کہ بھائی ہم آپ کو نبوت سے اور رسالت سے عزل کرتے ہیں، لیکن اسے ایک بڑا عہدہ امامت کا دے دیتے ہیں، تو بات آپ کی صحیح تھی، وہ قرآن نے نہیں کہا۔ اگر کہہ دیتا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی وہ اس کے بعد وہ رسول نہیں رہے، رسالت سے بھی بڑا ان کو مقام ملا، لیکن ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ قرآن نے یہ نہیں کہا ہے تو ہم نہیں کہتے کہ وہ رسول نبی نہیں تھے، رسول نبی تھے، امام بھی بنے۔ مزید بولیں دوستو، یہ دیکھیں نا، یہ فرق ہے ہمارے جو سنی حاجی خرم صاحب ہیں اور سید صاحب ہیں، یہ سوئے سید میں اور جاگے ہوئے سید میں فرق کتنا آتا ہے کہ یہ دیکھیں نا، ابھی کتنے سوئے ہوئے ہیں، انہیں اتنا نہیں سمجھ آ رہا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام وہ خلیل اللہ بھی ہیں، پھر ان کو رسالت کا عہدہ ملا، پھر نبوت کا عہدہ ان کے پاس، یہ ساری چیزیں ان کے پاس پہلے کی اویلیبل ہے، اور پھر رب تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، جب وہ کامیاب ہو گئے تو ان کو امامت کا عہدہ ملا۔ اب یہ جو سوئے سید ہیں، یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا جب امامت کا عہدہ ملا تو کیا ان سے جو نبوت اور رسالت وہ ختم ہو گئی؟ جو ایسے سائیں سچ سے جو سید حضرات بھی ہیں یا جو علماء ہیں، ویسے بہت ہی افسوس والا کام ہے، اتنا نہیں سمجھ آتی کہ جیسے ایک بندہ وہ اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے کہ میں پی ایچ ڈی ہوں، تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے سینسز ٹھیک ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر اس نے پی ایچ ڈی کی ہے تو اٹس مین کہ اس نے پہلے کوئی ایم فل وغیرہ اس نے کیا ہوگا۔ اسے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ نے ایف ایس سی کی تھی، اسے یہ اگر
پوچھا جائے کہ آپ نے میٹرک کی تھی، اور اگر اسے یہ پوچھا جائے کہ جی آپ نے جو چہارم کلاس ہے، پنجم کلاس ہے، کیا آپ نے وہ پڑھی تھی، میرے حساب سے انسان وہ اس کا چہرہ دیکھے گا اور اسے پوچھے گا کہ تم بے وقوف آدمی ہو، کسی پاگل خانے سے تم آئے ہوئے ہو۔ یہ شاہ صاحب صرف لوگوں کو الجھانے کے لیے ایسی بحث مباحثہ کر رہے ہیں، اصل میں ان کے ذہن میں صرف ایک چیز ہے، یہ ساری بنیاد رکھنے کے بعد یہ اگر سید ہے تو یا علی سرکار کی طرف یہ رخ کرے گا، اور ادھر کا سارا اپنا پروگرام بنا رہا ہے کہ وہاں ان کی امامت پہ ایلیگیشن لگایا جائے، ان کی امامت کے ارد گرد جیسے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے نا، تو وہ عقیدت سے کیا جاتا ہے، تو اس نے رخ ادھر کا جو یہ کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ اس لیے یہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ خود سوچئے یہ کوئی تعصب کی وجہ سے ہے یا کوئی وہ علم کو سمجھنے کی وجہ سے یا اپنے جو سادات ہونے پہ فخر کرنے کے لیے یہ ان چیزوں کو سمجھ رہا ہے۔ اور ایک سید ہے اور وہ کسی کو امام اس کو مانتا ہے جو وہ سید بھی نہیں ہے، تو یہ بھی چیزیں انسان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک سید جو ہے اس کے دادا جی کا نام اگر یا علی سرکار ہے تو اس کے آباء و اجداد میں کون سا نقص ہے جو وہ انہیں اپنا امام اور رہبر ماننے کی بجائے اس نے بیچ میں کوئی 200-250 اور لوگوں کو ڈال کے تو پھر اس کے رڈار میں جو بندہ آ رہا ہے اس کو وہ مان کے اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ تو یہ آج آپ کو اتنا مجھے گزارش کرنی تھی کہ سوئے سید میں اور جاگے ہوئے سید میں فرق کیا ہے۔ سید وہ ہے جاگا ہوا اور وہ چلتی پھرتی لاش نہیں ہے کہ جو معرفت رکھے جن پہ درود ہے، جن پہ درود ہے اگر وہ ان کی معرفت رکھتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ بندہ چلتی پھرتی لاش نہیں ہے۔ اگر اسے معرفت نہیں ہے، وہ اور اماموں کی معرفت رکھتا ہے جن کی گارنٹی وارنٹی نہ اللہ نے دی ہے نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، تو میرے حساب سے وہ سویا ہوا سید ہے، اور ایسے سوئے ہوئے لوگوں سے میرے حساب سے کسی کو کیا واسطہ۔ اس لیے آپ اپنی سارے فکر کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ارد گرد سوئے ہوئے سید کتنے ہیں اور جاگے ہوئے کتنے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے اپنے انالیسس کرنے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ ہر بندہ جب اپنی فکر کرے گا تو انشاءاللہ آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ دوستو ہم کوئی اور نیا کلپ انشاءاللہ لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔